اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے۔ جنت کیسے ملے گی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اسی پروگرام میں 4 پروگرام ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے رونا، عشق رسول اور فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور جنت کیسے ملے گی۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے جنت مانگو، یعنی دنیا کی ہر چیز مانگو، مگر واسطے اللہ اگر کچھ مانگنا ہے، واسطے اللہ، تو جنت مانگو اور جہنم سے آزادی مانگو۔ حضرت عبداللہ روا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو۔ ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اور جب سورہ والشعراء والی آیت نازل ہوئی، یعنی ترجمہ، شاعروں کی راہ میں تو بے راہ لوگ ہوتے ہیں، بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں، وہ ہر میدان میں حیران پھرا کرتے ہیں، وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، وہ ہر میدان میں حیران رہتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اپنے اشعار میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی اور ترجمہ سنا تو دونوں صحابی رسول رونے لگے۔ حضرت ابو ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے، وہ رو رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ماموں، کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ کیا تکلیف کی وجہ سے رو رہے ہو، یا دنیا کی لالچ کی وجہ سے روتے ہو؟ فرمایا، نہیں، یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وعدہ کروایا تھا، لیکن میں اس میں پورا نہ کر سکا۔
پوچھا کیا وعدہ کیا تھا، کیا اہم کیا تھا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمام مال میں سے ایک خادم، ایک سواری جہاد کے لیے کافی ہے، مگر آج میرے پاس کچھ جوڑ رکھا ہے۔ اور جب وفات ان کی ہوئی تو ان کا جائزہ لیا کہ کیا جمع کیا ہے، تو صرف کل قیمت سر و سامان کی 30 دینار تھی۔ ایک پیالہ تھا، اس میں آٹا گونتے تھے اور اسی میں روٹی سالن کے ساتھ بھگا کر یا پانی سے بھگا کر کھاتے تھے۔ پھر بھی اللہ کا خوف کہ کیا ہوگا، حساب و کتاب کے ڈر سے رحمتوں سے بھاگتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم سب پر رنج و مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے۔ اچانک ہم نے کدال کی آواز، کھودنے کی آواز صبح صبح سنی تو ہمارے رنج میں اور اضافہ ہو گیا، یعنی ہم سمجھ گئے کہ قبر مبارک کھودی جا رہی ہے۔ اور اس میں پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان دی، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو رو پڑے اور بڑی مشکل سے اذان پوری کی، ہچکیاں بھرنے لگے اور پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اور یہ پھر منظر دیکھ کر ہمارا غم اور بڑھ گیا اور ہم سب رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ملک شام میں تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ نے مدینہ پاک چھوڑ دیا تھا۔ غم، بار بار رونا، طبیعت پہ اثر ہوا، پھر ایسے ہی دین کی خدمت کی خاطر آپ ملک شام میں چلے گئے، جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، وہ مسجد میں آپ اذان وغیرہ دیا کرتے تھے۔ اور ملک شام میں قبرستان صغیرہ میں آپ کا مزار پاک ہے، سبحان اللہ۔ یہ گناہ گار وہاں جا کر آیا ہے، حاضری دی ہے، الحمدللہ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مرتبہ خواب میں آئے، اور خواب میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال، سبحان اللہ، کیا ہماری یاد نہیں آتی؟ کیا ہم سے آپ ملنے نہیں آئیں گے؟ یہ بھی کیا ظلم ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر بیدار ہوئے، اور اسی وقت 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی اللہ اللہ کے رسول کے نام، اور سامان سفر باندھ کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور مدینہ منورہ پہنچ کر قبر مبارک یعنی نور پاک کی چوکھٹ میں نوری قبر میں حاضر ہوئے، اور دیر تک تڑپ تڑپ کر، پھوٹ پھوٹ کر، ہچکیاں لیتے لیتے رو پڑے اور روتے رہے، کیونکہ یہ عشق تھا، اور جسے عشق اور محبت ہے وہ سمجھتا ہے محبت کیا ہے، عشق کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو، حضرت مثنى بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کوئی رات ایسی نہیں ہوئی جس رات میں مجھے
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار نہ ہوئے ہو، اور کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ دیدار کے بعد میری بچوں جیسی حالت ہو گئی، ہچکیاں بھر بھر کر رونا نصیب ہوا۔ اور یہ رونا بھی اللہ کا بڑا انعام ہے، خود بخود نہیں آتا، رونا آتا ہے اللہ جسے چاہے، اور سچا عشق ہو تو تڑپ کر فڑک کر رونا آتا ہے، اور اللہ سب کو دے، یہ عشق سب کو دے۔ اور یہی عشق ایسا ہے کہ آدمیوں کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور آدمی اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور عاشقوں کو کوئی منزل نہیں چاہیے، ان کو جنت بھی نہیں چاہیے، ان کو تو محبوب کا دیدار چاہیے، اللہ کا دیدار چاہیے، اور اسی محبت میں یہ تڑپتے بھی ہیں، پھڑکتے بھی ہیں، بھوکے بھی رہتے ہیں، ہر غم برداشت کرتے ہیں، تکلیفوں کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہی ہے، عشق، عشق ہے۔ اور جس کا عشق کامیابی کی منزل پر پہنچ گیا تو سمجھو وہ عشق کامیاب ہو گیا۔ اور پھر رونے کے جو درجات ہیں، رونے کے جو فائدے ہیں، رونے سے جو انعام ملے ہیں، وہ کسی چیز سے نہیں ملتے۔ ایک ایک آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابنی پر حملہ کر دو، کیونکہ ان کی بے ادبی، گستاخی، کفری کلمات اور ہر معاملات اس کے حد سے آگے بڑھ چکے تھے، اور آپ اس وقت بیمار تھے۔ تو امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے حضرت اسامہ تشریف لائے، تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عیادت کی، سلام کیا، پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو نہیں فرمائی، اشارتاً جانے کا کہا، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائے، اور پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر پھیل دیے، ایسے اٹھا کے سر پہ رکھ دیے اور دعائیں دی۔ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یامنی نظری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، وہ دونوں رو رہے تھے۔ اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں بھی عشق دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ دونوں گئے اور کہا، یا رسول اللہ، سواری کا کوئی انتظام کر دیں تاکہ ہم جہاد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی سواری کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور ان میں خریدنے کی طاقت بھی نہیں تھی، یہ مجبوری جہاد میں نہ جانے کی وجہ سے رو پڑے۔ اور آج کئی بار، کئی جگہ، کئی ملکوں میں، شہروں میں دیکھا گیا ہے، کوئی وجہ سے اگر باہر نکلنا بھی پڑے تو آدمی بہانہ ڈھونڈتا ہے، اور پھر بڑے ڈنڈے مارتا رہتا ہے، میں عاشق ہوں۔ بھئی اگر تو عاشق ہے، تیرا حلیہ تو سدھار لے، صحیح کر لے، کہ قبر میں منہ دکھا سکے، سر پر امامہ ہو، ٹوپی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، درود ہو، استغفار ہو، سارے 5
ارکانوں پر عمل ہو، چہرے پہ داڑھی ہو، پھر دیکھ مزہ کیا ہے۔ اور وہ مزہ تو پھر اسی میں ہے جس کو عشق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تم پر ہم پر کرم فرمائے، اور اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور عشق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بشر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ فضائل امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اہل حق ہمیشہ رہیں گے اور مجدد آتے رہیں گے، یہ سرکار کا فرمان تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک گروہ اللہ کے امر یعنی چیزوں پر قائم رہے گا، جو ان کی مدد نہ کرے گا اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ نقصان پائے گا، حتیٰ کہ اللہ اسے موت آنے تک اسی حالت میں ہوں گے۔ اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اس امت میں ہمیشہ حق جمانے والے اور خدا کے احکام پر پختگی یقین رکھنے والے، عمل کرنے والے موجود رہیں گے۔ جب کسی کو موت آئے گی تو اسی دن اس کی دینی پختگی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم ہونے تک میری امت کا ایک گروہ خدا کی طرف سے مدد کیا جاتا رہے گا، جو ان کی مدد نہ کرے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس کو قیامت تک مسلمانوں کی جماعت آتی رہے گی اور کوئی اسے مٹا نہیں سکے گا۔ کچھ باتوں میں کچھ اشارے بھی دے رہا ہوں، یہ قائم ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکے گا، قیامت تک دین اسلام، دین مصطفیٰ چلتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آنے والے دور میں اس علم کے جاننے والے ہوں گے جو غلو کرنے والوں کے تحریکوں کو تحریر میں ازل الفاظ بدل کر کچھ اور لکھ دینا سے، باطن والوں کی دروغ بیانیہ سے، ظاہروں کی توالیوں سے اس کو پاک صاف کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ابو داؤد شریف میں بھی ہے، بلا شبہ اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر 100 سال کے بعد اللہ ایک ایسے شخص کو بھیجتا رہے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی مدد کرے گا۔ اور یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، یعنی ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوگا جو دین مصطفیٰ کو اور عروج بخشے گا۔ اور خدا کا یہ وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا رہا اور ہمیشہ پورا ہوتا رہے گا۔ اور یہ تھا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اور رحمتیں۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ حضرت ماں فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے دور تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور تمہارا مکان بالکل قریب ہوتا میرا دل چاہتا ہے۔ تو ماں فاطمہ یعنی ماں فاطمہ نے کہا، بابا جان حضرت حارثہ سے کہیے ان کے مکان مسجد کے قریب ہے، کچھ اور ایک دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا فاطمہ مجھے شرم آتی ہے، ایک بار تو مکان کے بدلے میں مکان بدلا تھا جو تم تھوڑے قریب ہو، اب مجھے شرم آتی ہے۔ یہ امام الانبیاء کہتے ہیں، ہمارے آقا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ مگر جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی، خبر دی تھی کسی نے، تو فرمایا، حاضر خدمت ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے فاطمہ کے لیے مکان چاہیے، تو یہ حارثہ کے پاس مکان ہے، اور جو کچھ بھی ہے حارثہ کا وہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ اور پھر ایک مکان آپ نے مسجد کے قریب ہی ماں فاطمہ خاتون جنت کو دے دیا۔ اور کئی ایسے اللہ والوں سے سنا ہے، کتابوں میں نہیں ہے، اور یہ ساری بات یقین پر ہے کہ مسجد نبوی میں سنہری جالی جو ہے جہاں لوگ سلام کرنے آتے جاتے ہیں، اس کے پیچھے ہی گرین رنگ کی جو جالی ہے، ہرے رنگ کی، وہاں ایک جمر لٹکا ہوا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں سے سنا ہے اسی جمر کی جگہ پر ماں فاطمہ خاتون جنت کا مکان تھا، اتنے قریب تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احد کی لڑائی میں جب مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی، کسی نے خبر اڑا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی، یعنی شہید ہو گئے۔ تو صحابہ میں بے چینی پیدا ہو گئی، پریشان ہو گئے۔ انہی میں سے ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر جینا کس کو ہے، کس کے لیے جئیں گے؟ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تلوار ہاتھ میں لی اور کفار کے جم گھٹ میں یعنی مجمع میں گھس گئے اور لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اور یہ کہتے جاتے تھے، جس کے لیے زندہ تھے تو دیدار کرتے رہتے تھے، اب اسی کے لیے مرنا ہے، اب زندگی کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو اور مجھ کو بھی۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتے مسید صحابی رسول کا قرآن سننے آسمان سے اتر پڑے۔ سونے کی چھڑی والی قبر، آسمانوں پر نام محمد، لوح محفوظ پر نام محمد، خزانے پر نام محمد، زعفرانی درخت پر نام محمد،
پھول و پتوں پر نام محمد، انگور کے دانے پر نام محمد، سبز پتوں پر نام محمد، ایک کان پر کلمہ اور دوسرے کان پر نام محمد، ہرنی پر اسم محمد، بکری کی پیشانی پر نام محمد، پتھروں پر اسم محمد، غیبی کتاب اور اسم محمد، پتھر پر آمد نبی کی بشارت،